ماہ رمضان مبارک کی برکت بھری راتوں میں بہت سے لوگ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین بھی بڑے شوق اور لگن کے ساتھ اس نماز کو ادا کرتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر ایک اہم غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تہجد کا اصل مقام اور اس کا خاص ثواب حاصل نہیں ہو پاتا، اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کمی کہاں رہ گئی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم روز تہجد پڑھ رہے ہیں، مگر نہ وہ روحانی لذت ملتی ہے، نہ دعاؤں میں وہ اثر پیدا ہوتا ہے، نہ زندگی میں ویسی تبدیلی دکھائی دیتی ہے جس کی امید کی جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تہجد کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کی نیت کس طرح کی جائے؟ اس کا درست وقت کون سا ہے؟ کتنی رکعتیں پڑھنا بہتر ہے؟ کیا اس کے لیے پہلے سونا ضروری ہے یا بنا سوئے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ ان تمام سوالات کا صاف اور مکمل جواب سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری عبادت صرف ایک رسم بن کر نہ رہ جائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو۔ نماز تہجد کوئی معمولی نفل عبادت نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو اس کے رب کے بےحد قریب کر دیتی ہے۔ رات کی تنہائی، سناٹا اور وہ وقت جب دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے، اس گھڑی بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں نیک بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے قیام کرتے ہیں۔ یہ عبادت دل کو نرم کرتی ہے، گناہوں کی میل کو دھو دیتی ہے اور انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے۔ رمضان شریف کی راتیں تو خاص طور پر رحمت، مغفرت اور نجات کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ جب بندہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وضو کرتا ہے اور 2 رکعت بھی سچے دل سے پڑھ لیتا ہے اور رو رو کر دعا کرتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کی دعائیں زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ اب سب سے پہلے نیت کی بات سمجھ لیں۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر دل میں پکا ارادہ ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز تہجد ادا کر رہا ہوں تو یہ کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہنا چاہے تو سادہ الفاظ میں کہہ سکتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز تہجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہوں۔ نیت جتنی خالص ہوگی ثواب اتنا زیادہ ہوگا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی اذان سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن سب سے افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ یعنی اگر کوئی سحری کے لیے اٹھتا ہے تو سحری سے پہلے کچھ وقت تہجد کے لیے نکالے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے، یعنی انسان پہلے کچھ دیر سوئے پھر اٹھ کر نماز ادا کرے۔ اگر کوئی بالکل بھی نہ سوئے اور رات بھر جاگتا رہے اور پھر نماز پڑھ لے تو وہ نفل تو ہوگا لیکن تہجد کا خاص درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے کوشش کریں کہ کم سے کم تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر اٹھ کر تہجد ادا کریں۔ اب رکعتوں کی تعداد سمجھ لیں۔ تہجد کم سے کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھنا بہتر مانا گیا ہے، جنہیں 2 رکعت کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی صرف 2 ہی پڑھ سکے تو وہ بھی بڑی نعمت ہے، اگر 8 تک پڑھ لے تو اور بھی افضل ہے۔ اہم بات پابندی اور اخلاص ہے، نہ کہ صرف تعداد۔ طریقہ وہی ہے جو عام نماز کا ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھیں، ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی سورت ملائیں۔ جن سورتوں کا پڑھنا آسان ہے ان میں سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس شامل ہیں۔ اگر کسی کو صرف سورہ اخلاص ہی یاد ہے تو وہ ہر رکعت میں اسے پڑھ سکتا ہے، لیکن سورتوں کی ترتیب کا خیال رکھیں۔ جو سورت قرآن میں پہلے ہے اسے پہلے پڑھیں اور جو بعد میں ہے اسے بعد میں۔ نماز ختم کرنے کے بعد بھی
دعا اور ذکر کا خاص اہتمام کریں۔ کچھ دیر بیٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی آواز سیدھا عرش تک پہنچتی ہے۔ تہجد انسان کی زندگی میں عجیب سی روحانی طاقت پیدا کر دیتی ہے۔ پریشانیاں حل ہونے لگتی ہیں، دل کو اطمینان ملتا ہے، حالات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص اسے اپنی عادت بنا لے اس کی صبح بھی نورانی ہوتی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ اس رمضان میں کم سے کم شروعات تو کریں، چاہے 2 رکعات سے شروع کریں مگر پابندی کے ساتھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کریں کہ وہ ہمیں رات کی اس عبادت کی عادت عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف کرے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو تہجد کی پابندی اور اس کی حقیقی لذت نصیب فرمائے، آمین۔